وہاں یہ پروگرام دیکھیے، یا ہماری ویب سائٹ www.rehm.tv پر یہ پروگرام دیکھیے، یا اگر آپ فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو مفتی منیر اخن آفیشیل چینل پر جائیے، وہاں آپ کو یہ پروگرام مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر میں جس قسم کا بھی ٹی وی سیٹلائٹ باکس ہے اس پر رحم ٹی وی تلاش کیجئے، انشاءاللہ آپ کو رحم ٹی وی ملے گا اور وہاں یہ پروگرام ملے گا۔ آئیے آپ کو پروگرام کی ترتیب بتاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے 3 سیگمنٹ ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ انمول موتی، جس میں روزمرہ کے مسائل میں سے کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات چیت ہوتی ہے۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ شبہ کا ازالہ، جس میں دینی و دنیاوی شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہو تو ہمیں ارسال کیجیے، انشاءاللہ آپ کے شبہ کا ازالہ کریں گے۔ اور ہمارا تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی، جس میں تاریخی پس منظر میں سے کوئی ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان جناب مولانا مفتی منیر احمد اخن صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ خیریت۔ مفتی صاحب، پروگرام سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ابھی، وہ یہ کہ آج شب معراج ہے۔ جی ماشاء تو اللہ۔ اس ٹاپک کے اوپر بھی ہم بات کریں۔ جی خیر مبارکباد۔ فرمائیے آج کیا ہوا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے حروف تہجی میں سے حرف فا پر، فا، اور یہ اس کا 20واں نمبر ہے حرف فا کا۔ اور یہ حروف تہجی میں سے ایک ایسا حرف ہے کہ جس کے اندر نیگیٹو انرجیز بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، ظاہر دشمن کے خلاف تو نیگیٹو انرجیز کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے فساد کا لفظ بھی فا سے شروع ہوتا ہے اور فتح کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عجیب و غریب یہ حرف ہے، اس کا نمبر 20واں ہے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ان حروف تہجی سے بننے والے کلمات قرآنیہ اور احادیث طیبہ کی دعوات اور دیگر کلمات خیر کے اندر تاثیر موجود ہے اور اللہ نے رکھی ہے، تو خود صرف ان کے اندر تاثیر کیوں نہیں ہوگی؟ لہذا مشائخ سلسلہ نے اور محققین نے اس کے تجربات و مشاہدات کیے، امت کے سامنے رکھے، اور وہ ہم آج آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو آج حرف فا پر گفتگو ہے، یعنی الف با تا ثا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین، یہ 19 ہو گئے، اور اس کے بعد ہے فا۔ تو آج فا پر گفتگو کریں گے۔ اس کا ایک زبردست امپیکٹ یہ ہے کہ اس میں جیسے عرض کیا کہ نیگیٹو انرجیز ہیں، یہ آسان کاموں میں مشکلات پیدا کر دیتا ہے، اور یہ گویا کہ دشمنوں کو زیر و زبر کر دیتا ہے۔ تو یہ اگر کسی موذی دشمن کے لیے اس کو استعمال کرنا پڑے تو زبردست طاقت اس کے اندر ہے۔ مثلا اگر کوئی ایسا موذی ہے جو اپنے مال و دولت کے بل بوتے پر، اپنے عہدہ اور منصب کے بل بوتے پر وہ ظلم و ستم ڈھاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو ظاہر کی اجازت ہے کہ ایسے موذی کی ایذا سے بچنے کے لیے آپ اس کا مقابلہ کریں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود دعا کی تھی قرآن کریم میں کہ فرعون کے پاس یا اللہ دولتیں ہیں، مال دولت امن سب طاقت ہے، اس مال دولت کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، یا اللہ ان کے مال برباد کر دے۔ تو دشمن موذی کی مال برباد کرنے کی دعا تو پیغمبر سے ثابت ہے، تو اس لیے جو کہ اللہ نے کیے کہ منصب و مال سب برباد ہوئے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا موذی دشمن ہے کہ جس کی تجارت خوب پھلتی پھولتی ہے اور وہ جناب اسی مال دولت سے ظلم و ستم ڈھاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، یا ایسا جتھا ہے کچھ دشمنوں کا، موذی دشمنوں کا، وہ اکٹھے بیٹھ کے منصوبہ بندیاں کرتے ہیں ایک جگہ پہ، ایک ان کا ایسا اڈا ہے، اور مل کے پھر وہ جو ہے وہ پازیٹیو کاموں کے اوپر جو ہے وہ برا امپیکٹ ڈالتے ہیں، اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ ایک لوہے کی تختی لیں، پتلی لوہے کی دے کے اس کے اوپر بڑا سا فا اس کے اوپر کندہ کروا لیں، اور جن لوگوں کے لیے جس کی تجارت کے لیے آپ نے نیت کی ہے کہ اس کی تجارت ڈھہ جائے، تو جا کے اس کے مال تجارت کے اندر جا کے کسی جگہ پر پتلی رکھ دیں، دکان ہے مثلا اس کا سٹور ہے، کہیں بھی اس کو رکھ دیں، بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری طاقت ظلم و ستم کی توڑ دے گا، بالکل ویران ہو جائے گا کاروبار۔ دوسرا، وہ جتھا کسی اڈے پہ بیٹھتا ہے اور منصوبہ بندیاں کرتا ہے، تو اسی طرح فا لکھے ان سب کے نام لکھے جو بندے ہیں، یا یہ نام ہمیں پتہ ہے، جو تجھے پتہ ہے وہ بھی شامل کر دے،
ان موذی دشمنوں کو جا کے جو ہے جس جگہ وہ بیٹھتے ہیں گھر میں ٹھہرتے ہیں تو اس گھر کی یا تو چوکھٹ کے اندر رکھ دے یا یہ کہ اندر یا کسی بھی جگہ زمین میں دفنا دے. کارپیٹ کا دور ہے, کارپیٹ کے نیچے ڈال کے آگے بس چند دن میں ان کا آپس میں سر پھڑ ہو جائے گی اور سارے تتر بتر ہو جائیں گے. یہ اس کے اندر تاثیر موجود ہے. اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ موذی جانور تنگ کرتے ہیں, سانپ ہے, بچھو ہے, کیڑے مکوڑے ہیں, اور آج کل تو گھروں میں یہ کاکروچ وغیرہ ہر ملک کو مکھیاں مچھر جان لے دیتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. تو اس کے لیے زبردست تاثیر ہے. بلکہ وہ کہا تو کون سا مچھر, ڈینگی مچھر کتنا پھیلتا ہے, زبردست کی تاثیر اس کے اندر. اس کو جو ہے نقش جو ہے وہ مربع الاقرب کہتے ہیں. مربع الاقرب جو اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا تو یہ مربع الاقرب جو ہے اس طریقے سے فا لکھنا اس کے اوپر اور فا لکھ کے اور نیچے جو ہے وہ پورا تیار کر کے نقش, یہ اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے یہ مربع الاقرب کو. اچھا لیکن یہ جو ہے اس کی تختی جو ہے نا یہ شیشے کے اوپر بنانی, شیشے ایک دھات ہے, اس دھات کی پتلی ہو اس پتلی کے اوپر اس کو بنانی, ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ نہ کر سکیں تو آسان طریقہ یہ اس کو وائٹ سفید کاغذ پہ پکی روشنائی کے اس کا نقش بنائیں, ایک طرف اس کا نقش بنائیں اور دوسری طرف اس موذی جانور کی بنا دے خاکہ سا. سانپ ہے تو سانپ کا خاکہ بنا دیا, بچھو ہے تو اسی بچھو کا بنا دیا, اور اسے کاکروچ جس سے بچنا چاہتے ہیں مکھیاں مچھر ان کا بنا دیا. اس کے بیک پہ وہ جو کاغذ ہے گھر کے درمیان کی کوئی بھی جگہ ہے اس کے اوپر ٹانگ سوئی کے ساتھ باندھ کے وہ گھر میں لٹکا رہے. اس گھر میں نہ کوئی سانپ بچھو آئے گا, نہ مچھر مکھی آئے گا, نہ کاکروچ رہیں گے. تو جو موذی جانور بنانا چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے بنا کے آپ لٹکا دیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا ایسا امپیکٹ پڑے گا. نیگیٹو انرجیز اس پہ سے نکلتی ہیں ان چیزوں کے خلاف, وہ کوئی چیز وہاں ٹھہر نہیں سکتی. یہ اس میں تاثیر. اور ایک تاثیر اس میں ایک نقش بنتا ہے, مثلا کوئی ایسا میں جیسے موذی آدمی ہے جس کی تجارت بڑی عروج پر ہے, ختم کرنا چاہتی ہے, یار تجارت ختم ہوتا ہے ایسے ہو, یہ تو بہت ایجا پہنچاتا ہے اس مال و دولت سے, یا ظلم کا پیسہ اکٹھا کر کے جناب مالدار بنا بیٹھا ہے, تو اس کو کہتے ہیں ختم التجارہ کے نام سے ایک نقش ہے. اسکیم کیا آ رہا ہوگا اس میں تکثیر کر کے امتزاج کر کے نام لکھنے ہیں. مثلا زبیر نام میں نے مثال کے طور پر اس میں دیا ہوا ہے کہ آپ نے زبیر لکھنا ہے, زا لکھے پھر فا لکھیں, پھر با لکھے پھر فا لکھیں, پھر یا لکھے پھر فا لکھیں, را لکھے پھر فا لکھیں, وہ بن گیا زبیر. تو زبیر و فا کے اندر سیٹ ہو گیا. یہ زبیر اس تجارت والے کا نام ہے جس کی تجارت ہے, جس کی تجارت آپ نے فنا کرنی ہے, وہ ظالم جابر ہے. یہ جو کاغذ سادے کاغذ پہ لکھ لیں, اور چاہیں تو ایک جو ہے وہ پتری پہ لکھ لیں شیشے کی یا لوہے کی, آپ مرضی ہے. وہ جو ہے وہ اس کے سامان تجارت میں جا کے رکھ دیں, سامان تجارت میں رکھ دیں, اور پھر یہ وہ شخص جو ہے نا وہ آپ دیکھتے دیکھتے بالکل کہتے ہیں نا کہ زمین پہ آ جائے گا, اور ظلم و ستم کا جو مال جو خرچ کرتا ہے ظالم سارا کا سارا برباد ہو جائے گا. لیکن اس میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ نیگیٹو انرجیز نیگیٹو لوگوں کے لیے یوز کرنے کی اجازت ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنے حسد و بغض میں کسی شریف کے ساتھ اپنے خاندانی رقابت میں استعمال کریں گے تو الٹا امپیکٹ پڑتا ہے اس کا, کہ وہ نیگیٹو انرجیز وہاں جاتی ہیں, دیکھتی کہ مظلوم ہے یہ تو ظالم نہیں ہے, پھر کرنے والے پہ لوٹتی ہیں. اس کے ذمہ دار جو ناظرین خود ہیں کہ خود ذمہ دار ہے کہ انہوں نے خود یہ حرکت کی, کیونکہ ناجائز کے لیے کرنے کی اجازت نہیں ہے نا, کیونکہ نیگیٹو انرجی بھی جائز کے لیے ہے. اب تلوار جو ہے یہ بھی ایک نیگیٹو انرجی ہے, لیکن یہ ظالم کا گلا کاٹنے کے لیے نا, یہ نہیں خود مظلوم کا کاٹیں آپ, اس کی اجازت نہیں. تو یہ بنے گا. اور ایک اور اس کی زبردست تاثیر یہ ہے کہ کوئی شخص گھر چھوڑتا نہیں. آپ اس کے گھر کو ویران کرنا چاہتے ہیں, گھر کو خالی کرانا چاہتے ہیں. مطلب آج کی نیو یارک وغیرہ میں کرایہ دار بیٹھ جاتے ہیں, کرایہ دار بھاگتے ہی نہیں, نکلتے ہیں تم چکر کاٹ رہے ہیں, اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں, کرایہ بھی نہیں ملتا. اور کتنے لوگ صبح شام یہ عدالت پر روتے پھرتے ہیں یہاں پہ, اور وہ یہ ڈٹ کے بیٹھے ہیں گھروں میں. تو اس طریقے یا کسی نے کسی کے گھر پر زمین پہ جائیداد پہ ظالمانہ قبضہ کر لیا, ایسی ہوتا ہے بعض دفعہ ایک جو ہے نا وارث وہ ساری جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے, باقی بیچارے امریکہ یورپ میں ہیں, ان کو ایک ڈھیلی نہیں دیتا, ڈھیلا نہیں دیتا ان کے پیچھے. اب اس ظالم کو وہاں سے نکالنا ہے, اس کے لیے زبردست تاثیر. تو نقش ہے نقش فرد اس شخص کو بھگانے کے لیے, وہ اس کے اوپر آ رہا ہوگا, وہ نقش تیار کرنا ہے,
اور اس کے دروازے پہ مین ڈور کے اوپر کسی جگہ لگانا ہے یا مین چوکٹ کے اندر کہیں دبا دینا ہے بس. پھر آپ دیکھیں دنوں کے اندر ہی وہاں کو بندہ رہ نہیں سکے گا. وہ ظالم وہاں سے اٹھ کے بھاگے گا کسی بھی طریقے سے, اور جناب پھر اس کے بعد آپ انصاف کے مطابق بٹوارے کریں. یہ ایک طریقہ ہے. اور ایک نقش جو ہے وہ سفر, یعنی نقش سفر ہے کہ اگر نقش سفر وہ انسان سفر میں نکلتا ہے, لیکن سفر میں اس کو کچھ مقاصد ہیں, کوئی تجارتی مقاصد ہیں, کوئی دوسرے سماجی مقاصد ہیں, اس پہ کامیابی چاہتا ہے کہ میں واپس لوٹوں تو کامیاب لوٹوں. اس کے لیے زبردست تاثیر یہ نقش جو ہے مربع سفر جو ہے یہ ہے وہ آ رہا ہے. تو مربع سفر, یہ مربع سفر جو ہے وہ شیشے کی پتری کے اوپر بنا ہے, یا یہ کہ وہ لوہے کی پتری کے اوپر یہ اس کو بنا دے. بنانے کے بعد جو ہے وہ جو آدمی جس گھر میں کا بندہ ہے اس کے گھر کے اندر اس کو دفنا دے. چوکٹ کے اوپر دفنا دے یا گھر کے اندر کارپیٹ وغیرہ کے لیے زمین کے نیچے دفنا دے. اس گھر کا آدمی جو سفر کرنے جائے گا تو جب تک کامیاب نہیں ہوگا اس وقت تک لوٹے گا ہی نہیں. وہ ایک شہر سے دوسرے شہر پھرتا رہے گا کہ جب مقدر ہوگی کامیابی, اب کامیابی ہو جائے گی جب اب اس کو موقع ملے گا لوٹنے کا. اور ناکامیابی سے پہلے یعنی مطلب یہ ہے کہ ناکام نہیں لوٹے گا. یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہے. تو اس طرح کی تاثیر حرف فا کے اندر ہے. میں نے جیسے بتایا کہ نیگیٹو انرجیز ہیں, لیکن نیگیٹو لوگوں کے لیے, کیونکہ نیگیٹو کے لیے نیگیٹو یوز کرے تو آپ کو پتہ ہے پازیٹیو بنتا ہے, اور یہ پازیٹیو جائز ہے. پازیٹیوٹی کی تو شریعت میں اجازت ہے, لیکن اس نیگیٹو کو کسی پازیٹیو کے لیے یوز کریں گے, مظلوم کے لیے یوز کریں گے, پھر آپ خود ذمہ دار ہیں. تو یہ ہے کمال کا حرف ہے, کمال کی اس میں تاثیرات ہیں, زبردست قوتیں ہیں. یہ استعمال کر کے پتہ چلے گا. بہت خوب. حضرت آج کے پروگرام میں جو چیز میں نے نوٹ کی وہ یہ کہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے پروگرام کی شروعات میں کہ روزمرہ کے مسائل کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. آج روزمرہ کے مسائل کے اوپر بات ہوئی. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ مجھے کیا سمجھ آیا. اور جیسے آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ فا جو ہے یہ اس سے فساد بھی ہے اور اس سے فتح بھی ہے, دونوں ہی چیزیں ہیں اس سے. تو فساد ان لوگوں کے لیے جو لوگ کے ظلم کر رہے ہیں, اور آپ نے ابھی 2 دفعہ یہ بات کہی کہ یہ آپ ناجائز استعمال نہیں کر سکتے. آپ نے تنبیہ کر دی اور بہت جائز تنبیہ کی ہے کہ آپ خامخواہ نہ کریں کیونکہ یہ آپ کے اوپر پلٹ سکتے ہیں. تو یہ بہت زبردست تنبیہ اور بڑی جائز تنبیہ ہے آپ کی, اور بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے سمجھنا. پھر اس کے بعد جو باتیں ہوئیں جس میں کہ جو موذی دشمن کی بات ہوئی, موذی دشمن ہیں. آپ نے بات کی کہ یہ کاکروچز اور مچھر, ہمارے نیو یارک کے علاقے میں کاکروچز کا بڑا پرابلم ہے. یہ روزمرہ کے مسائل ہیں لوگوں کے جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں کاکروچز ہیں. تو وہاں کے یہ مسائل آپ اس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. پھر مچھر ڈینگی پاکستان کے لیے بہت زبردست بات ہے. تو جو آپ نے 2 باتیں کی, ایک تو ہے مقرب الاقرب, مربع الاقرب, مربع الاقرب, اور ایک ہے آپ نے ختم تجارہ. یہ آپ نے 2 باتیں کی جن کے مطلب آپ نے ایکسپلین کی, اور یہ بہت ایسی باتیں ہیں جو کہ بڑی کام کی باتیں ہیں, جس میں لوگوں کے کاروبار میں جو ایک تھوڑا سا جو کوشچن میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ کہ آپ نے ہر جگہ یہ فرمایا کہ ایک تختی یا کاغذ لکھو اور اس کو وہاں جا کے دباؤ جہاں بھی آپ اس کا اثر چاہتے ہیں. کہیں یہ پاسبل ہے حضرت اور کہیں یہ پاسبل نہیں ہے. مطلب ہر جگہ آپ جا کے نہیں دبا سکتے. جو دشمن بھی ہے, جو ظلم کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ظالم ہے, غریبوں کا خون چوس رہا ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ پہنچ سکیں اور یہ دفن کر سکیں. تو اس کے لیے بھی کچھ ہمیں بتائیے. اچھا سوال کیا آپ نے. اگر ایسا نہ کر سکیں تو پھر کیا کریں؟ بالکل بہت اچھا سوال. اس کا طریقہ یہ کہ اس کے اراؤنڈ اس گھر کے یا دکان یا دفتر کے قریب کوئی درخت ہے, آپ وہ جو ہے پلاسٹک کوٹنگ کر کے یا وہ تختی جو ہے کہ اس کو درخت کے اوپر جا کے ٹھانک دیں. ٹھیک, اس کی ہوا کا جھونکا چلتا رہے گا, تو کبھی نہ کبھی اس رخ پہ بھی ہوا آئے گی تو اس ہوا کا جھونکا بھی اگر اس کو لگتا رہا تو کام ہو جائے. وہ بھی کافی ہے. مطلب اگر اس میں بس ایک دوسرا ایک طریقہ یہ, دوسرا طریقہ وہ شخص جو ہے ظالم جو کسی راستے سے گزرتا تو ہے نا, تو کسی ایسے حصے پہ جہاں سے اس نے گزرنا ہے, اس کی گاڑی گزرنی ہے, اس جگہ پہ زمین میں دفنا دے.
وہاں سے گزرے گا, اس کی گاڑی گزرے گی, اس پر بھی امپیکٹ پڑے گا, گیٹ کے باہر دم گیٹ کے بالکل کر سکتے ہیں. تو اچھا اس میں کچھ ایسا بھی ہے کہ گھر میں بیٹھ کے آپ پڑھیں اور کچھ ایسا؟ وہ اچھا, یہ تو سوال یہ رہ گیا. اچھا ہاں, اس کا بعض وہ لوگ جو پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں, ہاں یہ نقطہ تو رہ گیا میرا, تو پڑھنے کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ 3 نام, یا فتح یا فاتر یا فالق الحب, یہ 3 جو ہے نا یہ نام اللہ کی صفاتی نام ہے. ایک یا فتح, دوسرا یا فاتر توئے کے ساتھ, اور فاتر کے نام سے تو سورت بھی ہے سورت الفاتر, اور یا فالق الحب, فالق کہتے ہیں کھولنے والا, حب کہتے ہیں یہ بیج کو, دانے کو, اناج کو, اس کو کھولتا اللہ, کھولتا تو کمپلی پھوٹتی ہے نا, تو فالق الحب, ٹھیک ہے نا, گٹھلیوں کو کھولتا تو کھجور کی طرح کمپل اگتی ہے, تو فالق الحب. تو یا فتح یا فاتر یا فالق الحب جو ہے نا, یہ اللہ کے 3 صفاتی نام, یہ 313 دفعہ پڑھے. ان میں جو بھی مقاصد وہ پورا کرنا چاہتے ہیں ان میں کسی ایک کی نیت کر لیں, یا سارے مقاصد مسلم نوعیت سے اس کے ذہن میں رکھنے کے بعد اس کا پڑھنا شروع کرے 313 دفعہ. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے, اور اس کے بعد دعا کر لے جو چاہتا ہے, اور 90 دن کی نیت سے شروع کر لے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کامیابی ہوگی. آپ بھی ایک چیز پوچھوں گا, آپ نے فرمایا کرایہ دار, جیسے کہ کرایہ دار قابض ہو جاتے ہیں, جیسے پاکستان میں زمینوں پہ قابض ہو جاتے ہیں لوگ, ہمارے جیسے لوگ یہاں سے جا کے زمینیں خریدتے ہیں, پتہ لگا کوئی اور لے گیا ہو, تو ان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور امریکہ جیسی جگہ میں کرایہ داروں کے بڑے مسائل زیادہ نہیں جا سکتے, تو یہ ان کے لیے کر سکتے ہیں. حضرت یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے روزمرہ کے استعمال میں ہیں اور ہمارے بگر بینیفٹس میں بھی ہیں. تو یہ میں نے ساری باتیں تو نہیں کی, آپ نے تو ساری باتیں کر دی, بہت خوب کی. تو خیر شکر الحمدللہ, یہ بات ہمیں آج پتہ لگی ہے. اور آئی تھنک کالس لیتے ہیں, ہماری کچھ کالوں کا بھی سلسلہ ہے, تو پہلی کال لیں گے, دیکھیں گے کون لائن پہ. السلام علیکم, یو آر آن ایئر. وعلیکم السلام مفتی صاحب, فقیر بول رہا تھا لائن تو کہ میں پہلے کل اپائنٹمنٹ بک کی تھی, تو تسی میں اگلی ویک تو فون کرنا تو تسی پک کر سکتے. دوسری گل ہے کہ میرا ایک روحانی مسئلہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ملاقات بڑھنے لگا لگتا ہوں, عمر میری 24-25 سال ہو گئی ہے, تو لگتا ہے کہ ملاقات بڑھنے لگے تو روحانی قوت ہے, روحانی ترقی ہے کہ ایسے تھوڑا سمجھا دیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ فقیر گل کر رہے انگلینڈ تو بریڈ فورڈ تو ماشاءاللہ اللہ خوش رکھی, اللہ دا فقیر ہے, گویا کہ اللہ نے پھاڑا پھردا ہے, بس دعا ہے کہ اللہ تعالی انہوں مل جاوے. ظاہر ہے کہ اصل فقیر تو وہی ہے کہ رب نو توڑنا, جن رب نو توڑ لیا تو مسا دی ساری خدائی جو دیتے آ گئی. اللہ تعالی نے برکت دے. اور باقی اپائنٹمنٹ تو بک کرائی ہے, لیکن مصروفی نہیں تھی, شاید ہو سکتا ہے کہ اپائنٹمنٹ دے کے پیچھے ہوگی, تو نیکسٹ انشاءاللہ تو کال کرے گا, اللہ کی رحمت سے گل ہو جائے گی. اور دوسرا تیرا قادبہ دے ہے تو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی مسئلہ ہے کہ لتا نے پسوں میں پسوں قادبہ دے تیرا, تو بڑی گل ہے ماشاءاللہ, رب دی رحمت ہے. پتہ نہیں تیری عمر کتنی ہے, اصل سنے ہیں کہ 25 سال تک قادبہ ہے, 25 سال تک قادبہ ہے, دو چھت پیدا رہے, باسکٹبال کھیلتا رہے, ٹھیک ہے, اچھل کود کرتا رہے, ٹریمپلین کوئی تگڑی ٹریمپلین دے چھاڑا مار, قادبہ بندا ہوندا. 25 سال تک امید ہوندی ہے, جنہاں دا قادبہ نہ بندے تو 25 سال تک امید رکھن, جب کہندا سر رول کرتے رہے, اس سے بدے رہے قادبہ بن جاندا ہے. تے باقی تیرا 24 سال عمر ہے, تیرا قادر لتا نے پاس سواد دے رہے, تے مطلب ہے کہ ہو سکتا تو اسی کوئی گیم کردا میں نڈدا دوڑدا میں, ماشاءاللہ تعالی نے تیرا قادر بنانا شروع کر دیتا, بہت مبارک ہے. تو فزیکلی فٹنس دی یہ گل ہے کہ روحانی معاملات میں بظاہر ایسا کوئی تعلق نہیں ہوگا, تو یا کوئی ایسا وظیفہ پڑھا ہے کہ تیرا قادر دے, ان کی وجہ کوئی برکت ظاہر ہوئی ہے, لیکن ویسے روحانی طور پہ سپرچولی ایسی کوئی گل نہیں ہوتی کہ تیرا قادر بدلنا شروع ہو جاوے. باقی یہ ہے کہ روحانیت تو پتہ ہے وہ اندر دا قادر بدلدا, باہر دا بدلدا نہیں ہوگا. اندر دا قادر بندے دا اونچا ہوئے بس وہی اونچا ہے, اور یہ دین اسلام نے آکھیا یہ فطرت ہے, اندروں قادر بڑھاؤ, وہ جتنا بدے گا اتنا بندہ رب دی نظر اور رب دی مخلوق دی نظر اونچا ہوئے گا. ایویں قد لمبا ہوئے عالم چنا بن جاؤ تو 8 فٹ 12 فٹ, تو قد بن گیا ٹھیک ہے, وہ ایک یونیک شخص بن گئی, ایک نوادرات ہوندی بول لگدی, سیلیبریٹی بن گئی, وہ الگ گل ہے. لیکن روحانیت دا قد اصل قد ہوتا ہے وہ اندروں بدے, ٹھیک ہے, اتو باویں 5 فٹ دا ہوئے, اندروں کا 10 فٹ ہوئے انشاءاللہ, اور رب دے نیک بندے شامل ہوندا ہے, تے رب دی خدائی دے نال نال ہوندی ہے.
اللہ تعالیٰ برکت دے وطنوں تو خوش رکھے. بہت شکریہ حضرت. اگلی کال لیں گے. السلام علیکم. یو آر آن ایئر. ہیلو. آواز نہیں آ رہی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. ہیلو فرمائیے. ہیلو جی السلام علیکم حضرت جی. میں انڈیا سے بول رہی ہوں مرلی آپ کی. اور حضرت جی آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر محسوس ہو کہ کوئی جن کا اثر ہے اور غصہ بھی بہت آ رہا ہے, غیر اللہ کی بھی وسوسے آ رہے ہیں, کوئی اچھی بات کرو تو زبان بھی کٹ ہو رہی ہے, تو سورہ بقرہ کے پہلے اور آخری آیت اور سورہ جن بھی پڑھ چکی ہو, اس کے بعد بھی ایسا ہی ہے. آپ کچھ پڑھنے میں بتا دیجیے اور آپ کی خاص روحانی توجہ اور دعا, اور ایک اچھی جاب اپرچونیٹی ملی اور وہ جاب ملی بھی جائے اس کے لیے بھی کچھ پڑھنے لیجیے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس کے لیے پھر آپ ایسا کریں, کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت سی چیزیں آپ کر چکی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ پڑھیں, 786 ٹائم روزانہ پڑھیں, اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, اور تھوڑے سے شہد پہ دم کر کے آدھی چمچ شہد پہ دم کر کے وہ چاٹ لیا کریں, اور زبان کو اچھی طرح اس میں ملوث کر دیں تو اچھی طرح چاٹ لیا. تو یہ جو ہے وہ پابندی کے ساتھ جو 41 ڈیز آپ نے کرنا ہے, انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ جو بھی ایسے اثرات ہیں وہ آپ کی جناتی اثرات اسی طرح ختم ہو جائیں گے اور آپ کی کیفیت درست ہو جائے گی. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ جاب جو اچھی مل جائے اس کے لیے یا وہابو 1414 دفعہ پڑھنا ہے عشاء کے بعد, اول آخر 14 دفعہ درود شریف, اور یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے. 90 دن کی نیت سے آپ شروع کر لیں, انشاءاللہ بہترین جاب مل بھی جائے گی, اور انشاءاللہ آپ کی جو بھی نیک تمنا پوری ہوگی. بہت بہت شکریہ حضرت. پہلا سیگمنٹ کا ٹائم ہو چکا ہے. تو ایسے ہی ہے. خفیف نظرات آج کا پروگرام اسپانسر کیا ہے نادیہ ازفر صاحبہ نے کینیڈا سے. نادیہ ازفر صاحبہ, ہمیں یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کی اس اسپانسرشپ کو قبول و منظور فرمائیں گے. کیونکہ ہم اسپانسرشپ کی بات کر رہے ہیں تو اسے میں اجازت چاہوں گا آپ سے کہ میں کچھ بات کر سکوں اس سلسلے میں. میں بتانا چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو, اور خاص طور پر شمالی امریکہ اور کینیڈا والوں کو, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیے یہ پروگرام ہم امریکہ سے کرتے ہیں, ہم کرتے تو ساری دنیا کے لیے ہیں, لیکن آپ لوگوں کا حق شاید اس میں تھوڑا زیادہ ہے اور ہونا چاہیے, کیونکہ ہم بھی یہیں رہتے ہیں, آپ بھی یہیں رہتے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ اسپانسرشپ چاہیے ہمیں. تو میں بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کرنے والا ہوں کہ شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے, اس میں ہمیں 4 سنڈے کے پروگرامز جو ہیں اور فرائیڈے کے پروگرام بھی, اس کے لیے ہمیں اسپانسرشپ چاہیے. تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. $515 کی بات ہے صرف. دیکھیے یہ کہتے ہیں تشہیر اسلام یا اسلام کو بڑھانے کے لیے یہ آپ کی اسپانسرشپ بڑی کام آتی ہے, کیونکہ جب آپ اسپانسر کرتے ہیں اور یہ پروگرام ساری دنیا میں جاتا ہے تو تمام عالم اسلام کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو وہ فائدہ جب ہوتا ہے تو آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اب آپ اس نادر موقع کو کیسے ہاتھ سے جانے دیں گے؟ شعبان کا مہینہ اب آ رہا ہے, اس کے بعد پھر اگلے سال آئے گا, 2026 میں آئے گا. تو یہ شعبان میں آپ چاہیں تو ہمارے اس پروگرام کو 3-4 لوگ اسپانسر کر سکتے ہیں ایک ہی سنڈے کے پروگرام کو. 3-4 تو میں نے کہیں, آپ 30-40 کرنا چاہیں تو وہ بھی جائز ہے. تو جتنے اسپانسر آپ کر لیں گے, اور اسپانسرشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کال کر کے کہیں آپ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اسپانسرشپ کی جو ڈونیشن ہے $515 وہ جمع کرائیں, اپنا نام دیں, اور انشاءاللہ یہ اسپانسرشپ آپ کی طرف سے ہوگی. تو شعبان کی اسپانسرشپ, پھر اس کے بعد رمضان آ رہا ہے. رمضان کی تو کئی اسپانسرشپس ہیں, یعنی ہر فرائیڈے کی, ہر نماز کی, ہر جمعے کی, تراویحوں کی, اس کے بعد اعتکاف کی, اس قسم کی بے تحاشا اسپانسرشپ ہیں. ہم آپ کو ایکسپلین کرتے جائیں گے کہ کیا کیا ہے اور آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. تو وقت ابھی ہے, تو جو لوگ پہلے بک کریں گے ان کا نام پہلے لیا جائے گا, یہ شرط ہے. اور اول آنا تو بڑی بات ہے. تو اگر آپ اس چیز میں اول آئے تو بہتری ہوگی آپ کے لیے, آپ کی فیملیز کے لیے, اور اللہ پاک اس کو منظور کریں گے یقیناً. تو اسپانسرشپ کے لیے لائنز کھلی ہیں, آپ بے تحاشا اسپانسرشپ کریں ہمیں, اور بک کرائیں اپنے نام کو فوراً.
تو میں امید یہ کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام ختم ہونے کے بعد آج کے دن تک ہمیں شعبان جو ہے وہ ہمارا انشاءاللہ بھر جائے گا اسپانسرشپ سے اور رمضان کی اسپانسرشپ شروع ہو چکی ہوگی. تو یہ ایکسپیکٹیشن ہے آپ سب سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے اسپانسر کریں تو زیادہ بہتر اور آسان ہے. اگر یہاں سے نہیں، آپ پاکستان سے، ہندوستان سے، سعودی عرب سے، جاپان سے، آسٹریلیا سے، جہاں سے بھی آپ اسپانسرشپ کرنا چاہیں، یورپ کے بھی کسی حصے سے، تو وہ بھی جائز ہے اور آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. So we are expecting lots of calls in reference to sponsorship of our programs. $515 only, and that brings you closer to Allah, believe it or not. So موقع ہم نے فراہم کر دیا. Ball is in your court now. So let's play a good game now. Okay? چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. The future of halal real estate financing is here. Break free from interest-based banks. Using blockchain technology, Ethy is the first ever halal crypto token backed by rent-to-own real estate. Ijara CDC is offering a limited time pre-sale offer to buy Ethy tokens. At just 1 cent per token, it only has to go to 2 cents to double. Approved and halal certified by Grand Mufti of America, Dr. Mufti Munir Ahmed Akoon. Be a part of the halal crypto revolution. Call 1-866-GET-ETHY. That's 1-866-438-3844 to buy Ethy tokens. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فشکول معرفت. یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک آپ کے لیے نیو یارک سے لائیو پیش کیا جاتا ہے. اب وقت ہوا ہے ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا، یعنی شعبے کا ادالہ. حضرت آج شعبے کا ادالہ بہت قیمتی ہے اور بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے شب معراج کے بارے میں. آج رات شب معراج ہے اور ایک اتفاق کی بات، ہمارا پروگرام دن میں ہو رہا ہے. تو ساری دنیا کو آج آپ فائدہ بتا دیں کہ کیسے عبادات کرنی ہوں، کیسے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنا ہے، کیسے گناہوں کو معاف کروانا ہے اور باقی دعائیں اللہ سے قبول کروانی ہیں. یہ قبولیت کی گھڑی آج رات. تو آپ ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام چل رہا ہے. اللہ واقعی صحیح فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ اسراء و معراج ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. تاریخ انبیاء میں بھی اور آج کی سائنس ٹیکنالوجی میں بھی اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اور یہ وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے میں مستشرقین اسلام، اسی طریقے سے دشمنان اسلام نے اس کے اندر بڑے شبہات نکالنے کی کوشش کی، اور اس کا شکار جو ہے ہمارے بہت سے جو وہ اسکالرز بھی ہو گئے، اسلامی اسکالرز جو باقاعدہ عالم فاضل نہیں ہیں لیکن اسکالرز ہیں، بہرحال دینی مطالعہ ان کا، تو وہ بھی اس کے شکار ہو گئے. کیونکہ یہ معجزہ ایسا تھا اس نے آج کی سائنس ٹیکنالوجی کو ڈھیر کر کے رکھ دیا، کیونکہ سائنس ٹیکنالوجی جس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکی. آج سائنس نے دعویٰ کیا کہ ہم چاند تک پہنچ گئے ہیں، چاند تو یہ کھڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہاں سے وہاں پہنچے ہیں مقام احادیت تک. وہ اتنی طویل ترین سفر کی امداد ہے کہ یہ عقل حیران. اور پھر چند لمحوں کے اندر تو اس پر تفصیلی گفتگو تو مختلف پلیٹ فارم پہ ہم کر چکے ہیں، اور یا وہ جو اسکالرز تھے ان کی سوالات کے جواب بھی ہم دے چکے ہیں کلپ میں. لیکن آپ نے جو بات کی بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ اس رات کے بینیفٹ کیسے حاصل کریں. کہ اس رات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ تعظیم شان جو وہ یہ کمال سرکار عالم کو ظاہر فرمایا اور لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا فرمایا
کہ پاک وہ ذات جو دے گی اپنے بندے کو رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اور مسجد اقصی وہ جہاں برکتیں ہی برکتیں اس کے ماحول میں نازل کی ہوئی ہیں، اور کیوں لے گئی لنریہم آیاتنا، تاکہ ہم اپنی عظیم الشان نشانی اس بندے کو دکھائیں۔ چنانچہ غیب کے پردے کے سارے نظام سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، اور تمام انبیاء اور رسل نے آپ کی امامت کے اندر نمازیں ادا کی، بیت المقدس کے اندر یہ سارے جو ہے وہ یہ کمالات آپ کے ظاہر ہوئے۔ پھر وہاں پر جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی باقاعدہ کانفرنس ہوئی، ہر پیغمبر نے بیان کیا، وہ سب خطبے موجود ہیں احادیث کے اندر، کبھی اس پر گفتگو کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی ایک چیز تھی، لیکن اس رات میں اللہ کی رحمت کس جوش میں، کس شاندار کیفیت میں ہے، تو کچھ مانگ لینا چاہیے۔ اس کے لیے چند اعمال ہیں جو میں بتایا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ چونکہ رات کے وقت یہ واقعہ پیش ہوا، عشاء کے بعد چونکہ پیش آیا واقعہ، چنانچہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے اب آپ عمل کرنا چاہیں تو وہ اعمال شروع کر دیں، اور وہ کیا اعمال ہیں کہ آپ جو ہے وہ جس ٹھکانے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ہر ٹھکانے کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں آپ نے۔ اس میں آپ نے توبہ کی نیت کرنی ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کی نیت، ٹھیک، اور دوسرا شکرانے کی نیت کرنی ہے کہ ہمیں ایسا پیغمبر عطا کیا کہ اللہ جس کو آپ نے قدم بقدم ایسے کمالات دیے ہیں، ہم اس پہ شکرانہ کرتے ہیں۔ اگر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، تو گویا کہ یہ ہم بار بار پڑھیں۔ تو 2 رکعت بیت اللہ سے گئے ہیں تو بیت اللہ کی نیت سے 2 رکعت، پھر وہاں سے اسراء کا سفر پیش آیا، وہ بیت المقدس پہ پہنچے ہیں، وہاں کی نیت سے 2 رکعت توبہ اور شکرانہ۔ پھر وہاں سے آپ عروج ہوئے آسمان اول پر، تو وہاں آسمان اول پر کی عروج پر جو 2 رکعت، پھر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ہر ایک اس کے اوپر 2 رکعت آپ کاؤنٹ کرتے چلے جائیں، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا پہنچے، سدرۃ المنتہا کی نیت سے 2 رکعت، نماز توبہ، نماز شکرانہ۔ سدرۃ المنتہا سے مقام شریف الاقلام تک پہنچے ہیں، اس سرسراہٹ آپ نے سنی، قلم جو لکھنے ہیں تقدیر کے، اس مقام کی نیت سے 2 رکعت۔ پھر اس سے اوپر عرش معلیٰ پہ پہنچے، مقام حدیث پہ، تو وہاں پر آپ 2 رکعت۔ اب آپ یہ اوپر کی جتنی معراجیں 10 بنتی ہیں ٹوٹل، ہر ایک پہ 2 رکعت کریں تو 20 رکعت ہو گئی، ٹھیک۔ پھر بیت اللہ کی نیت سے 2 رکعت، بیت المقدس 2 رکعت، کتنی ہوگی؟ 24 رکعت۔ تو 24 رکعت ٹوٹل آپ نے نفل پڑھنے، 24 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اب اس میں صورتیں کیا پڑھنی وہ آپ اپنی مرضی ہے، جیسے جو صورتیں آپ کو یاد ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی تلاوت کرنی ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی تلاوت کرنے کے بعد پھر سورۃ النجم کی تلاوت کرنی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں جو ہے اسراء و معراج دونوں کا ذکر ہے۔ اسراء کا جو سفر ہے، جو بیت اللہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد بیت المقدس سے آسمان بالا، پھر عرش معلیٰ تک کا سفر ہے، اس کو معراج کہتے ہیں، تو معراج کا ذکر سورۃ النجم میں ہے۔ تو گویا کہ یہ پھر سورۃ النجم کی تلاوت کریں۔ تلاوت کرنے کے بعد اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھے۔ اب وہ صلاۃ و سلام کتنا پڑھنا ہے، اس کی کم سے کم مقدار 3000 ہے۔ 3000 کر سکتے دی بیسٹ، اس کے اوپر زیادہ کر سکتے ہیں تو پھر 10000 صلاۃ و سلام پڑھے۔ 10 سے زیادہ کر سکتے ہیں تو 25000، 25 سے زیادہ کر سکتے ہیں تو 70000، 70 سے زیادہ 1.25 لاکھ تک پہنچتا ہے۔ گھر میں اجتماعی طور پہ کرنا ہے، ہو سکتا ہے 1.25 لاکھ کا پورا صلاۃ و سلام پڑھا جا سکے، ہو سکتا ہے 10,000 پڑھا جا سکے۔ تو یہ مختلف مقدار ہیں، یہ پڑھنا ہے۔ اب اگر یہ کہتے ہیں 3000 بھی مشکل ہے، بالکل ہی ڈھیلا ہے، تو کہا کہ چلو 300 لازمی پڑھو، 300 سے تو کم نہ کرو۔ کوئی بھی شارٹ درود پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد نبی الامی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد نبی الامی وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے علاوہ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری درود جو ہے اس کی اجازت ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ وہ بعض لوگ پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، ہاں وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ملائیں، کیونکہ آل کو ملاتے تو رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آل کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ یہ ہے 300 3000 جو بھی تعداد ہے، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد اب جو مانگنا ہے وہ مانگیں،
آپ جھولی پھیلا لیں، مانگنے کی ہماری کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، ہم نے دنیا بھی اللہ سے مانگنی ہے، دین بھی اللہ سے مانگنا ہے، ایمان بھی اللہ سے مانگنا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود مانگے کہ اللہ آپ ان کو مقام محمود پر فائز فرما دیں جیسے آپ نے وعدہ کیا ان سے۔ تو یہ آپ خوب گڑ گڑا کے دعائیں کریں، ٹھیک؟ ان دعاؤں کے اندر جو ہے یہ اس بات کو بار بار دہرائیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں راضی ہو گیا اسلام کو اپنا دین بنا کر، میں راضی ہو گیا رب کو اپنا خدا بنا کر، رضیت باللہ ربا، میں اب یہ اللہ کو اپنا رب بنا کر راضی ہو گیا، اور میں راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر۔ اس کا بھی ساتھ سے اظہار کرتے رہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بڑے خوش ہوتے تھے، ابھی خوش ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو ابھی بھی زندگی حاصل ہے، اور ملائکہ یہ پیغام کو پہنچائیں گے تو آپ سے خوش ہوں گے، اور ان کی خوشنودی سب کچھ ہے۔ تو اس طریقے سے آپ یہ رات کے اندر جتنا وقت دے سکتے ہیں، اور پھر آگے دن آ جائے گا، دن میں نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ذوق روزے رکھنے کا، تو نفلی روزہ رکھ لیں، تو اس کو نفلی روزے کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے ایکسٹرا جو بہت سے لوگ ایکسٹرا اس کے لیے بہت سے فضائل بیان کر دیتے ہیں، تو اس کی کوئی اثر نہیں ہے، ہاں نفلی روزے کا ثواب مل جائے گا۔ چاہے مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ اگر یہ 27 رجب کو آپ سحری میں اٹھ کے سحری کر کے روزہ رکھ لیں گے تو 27 کا جو دن ہوگا تو آپ کا نفلی روزے کا آپ کو ثواب ملے گا، اور ظاہر ہے کہ نفلی روزے کا ثواب بھی کم نہیں ہے، اور اس دوران میں بھی آپ صلاۃ السلام کا اہتمام کریں اور اللہ کے آگے اس کے شکرانے کرتے رہیں، انہی صورتوں کی تلاوت کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نواز دیں گے۔ یہ وہ مبارک عمل ہے۔ بہت زبردست، آپ نے پوری تفصیل بتا دی، میرے ریکویسٹ کافی ختم ہو گئے، صرف ایک کوشچن رہ گیا وہ، اور وہ یہ کہ جب نیت کریں تو یہ نیت توبہ اور نیت شکرانہ اور باقی جو 12 چیزوں کی نیتیں ہیں آپ نے بتائیں، جو 10 مقامات ہیں اور 2 دنیا کے مقامات ہیں، تو اگر ان تمام نیتوں کو ایک ساتھ کیا جائے اور دو یہاں تک کہ 12 دفعہ پڑھ لیا جائے، یعنی 24 رکعت پڑھ لی جائیں، تو کیا وہ جائز ہے؟ بجائے اس کے ایک نیت نہیں، آپ اکٹھی نیت کر سکتے ہیں، شروع میں اکٹھی نیت کر لی، اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیا، اس میں بڑے استعداد نہ ہو نیت کا، کہ نیت اول والا میں آپ پڑھ چکے ہیں تو ہو جائے گا۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام جو مقامات ہیں ان کی نیت ہے توبہ کی ہے، شکرانے کی ہے، اس طریقے سے نیت کر کے تو اگر 12 نفل یا 24 رکعتیں ادا کر لی جائیں اور یہ عشاء کے بعد سے شروع ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس میں ہم تہجد کے وقت پہ اٹھ جائیں، جیسے کہ 2 بجے 3 بجے 4 بجے، اور اس وقت اٹھ کے یہ سب کچھ پڑھ لیں۔ ہاں بالکل بیسٹ ہے۔ عشاء کی بات تو اس لیے بتا دیا کہ سہولت ہوتی ہے لوگوں کو، سو کے اٹھنا آسان نہیں ہے، کوئی شہر کا بچہ سو کے اٹھتا ہے، یہ عادت ہے اس کو اٹھنے کی، اس کو پڑھے تو انشاءاللہ یہ کمال کی چیز ہے، کمال کی چیز ہے۔ اور پھر آسان صورتوں کا آسان طریقہ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ 10 رکعت جو ہے نا اس میں تو علم ترى کیف والناس تک پڑھ لیں، اگر وہ حافظ نہیں ہے تو اللہ وہ 10 نفلوں میں تو وہ پوری ہو گئی۔ اب باقی جو ہے اس میں سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھ لیں، 2 کے اندر وہ پورا کر لیں، اسی سورہ بدعا علم نشر 2 میں پڑھ لیں، بس آپ کی یہ صورتیں متعین ہوگی۔ اور جس کو اگر کچھ بھی لیٹ سے لوگوں کو صرف قل هو اللہ ہی یاد ہے تو صرف وہی پڑھتے ہیں، مطلب کوئی قید نہیں ہے، ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ حضرت یہ بہت زبردست بات ہے، اور انشاءاللہ العظیم آج فرسٹ ٹائم بھی بات ہوئی ہے تفصیل سے، انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ اٹھائیں گے، اور خالی تفصیل سے نہیں، آسان تفصیل سے۔ اصل بات وہ ہمارا مزاج ہے کہ آسان کرتے ہیں تاکہ پہنچیں۔ تو انشاءاللہ العظیم آپ کی اس ایجوکیشن سے مجھے یقین ہے کہ بہت مسلمان ساری دنیا میں جو آپ کو سن رہے ہیں وہ آج اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جہاں پاکستان ہندوستان میں آلریڈی رات ہو چکی ہے وہ بھی ابھی اٹھا سکتے ہیں، فائدہ بھی وقت ہے، اور امریکہ اور شمالی امریکہ اور یورپ میں تو یقیناً لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اچھا پھر اہم بات یہ کہ اب ہمارے یہاں تو چاند کی تاریخوں میں اختلاف رہتا ہے کہ بھی وہ کہتا ہماری تو رجب 27 آج ہے تو کچھ کل ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو لیکن میں نے تو بتا رکھا پوری دنیا میں پوری امت کو کہ مکہ مکرمہ ہمارا مرکز اسلام ہے۔ میں تو مکہ مکرمہ کی تاریخ کا بتاتا ہوتا ہوں، اب بجائے تو لوگ کال کر کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے، ان کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ کی تاریخ اس کے مطابق دیکھ لیں کہ وہ مکہ کے کیلنڈر کے مطابق جب وہ جو
جو القرآن کا کیلنڈر ہے وہ اس کے اوپر دیتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں گوگل کے اوپر موجود ہوتا ہے، وہاں 27 کب ہے، ظاہر ہے کہ ہم اسی حساب سے بتا رہے ہیں، تو لہٰذا آپ مکہ مکرمہ مکہ اسلام، مکہ سے تو اظہار عروج ہوا ہے، لہٰذا مکہ کی تاریخ کا اعتبار کریں اور اس کے مطابق آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت خوبصورت، لیٹ می کلیریفائی اگین، اور امریکہ، شمالی امریکہ، کینیڈا وغیرہ یورپ کے لیے آج رات ہے، آج رات، بالکل آج رات، اور کل کا روزہ ہونا چاہیے، اگر کل کا روزہ رکھیں تو پورے مہینے کا ثواب ہے، ایک نفلی روزے کا، کچھ ایسے ہی ہے؟ نہیں ایسا نہیں، وہی میں بتا رہا ہوں کہ نفلی روزہ نفلی ثواب ہے، مزید جو ہے ان کی ایسی اصل ابھی نہیں ہے۔ بہت حضرت تھینک یو سو ویری مچ، یہ بہت زبردست بات ہوگی۔ تو کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، پہلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یو آر آن ایئر۔ ہلو، السلام علیکم حضرت جی، السلام۔ ہم انڈیا سے محمد جمشید عالم منیری، مرید آپ کے غلام، اور آپ سے روحانی باتیں بات کر رہے ہیں، خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ حضرت جی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرت جی آپ نے پچھلے پروگرام میں عرض کیے تھے کہ اگر محبت ہو تو اظہار کر دو، تو حضرت جی ہم آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، حضرت جی بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور حضرت جی کوئی شاہکار نہیں شاہکار سے بڑھ کر، کوئی شاہکار نہیں شاہکار سے بڑھ کر، کسی کا یار نہیں میرے یار سے بڑھ کر۔ حضرت جی اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے حضرت جی۔ حضرت جی بس آپ کی جدائی میں وقت گزر رہا حضرت جی، اور اس دن کے انتظار ہے حضرت جی کہ ہم کیسے سب چیز ہو جائے کام اور آپ کے پاس پہنچ جائیں حضرت جی، آپ دعا فرما دیں حضرت جی۔ حضرت جی میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں حضرت جی، کہ میرے کان میں حضرت جی دونوں کان میں گھن 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 جیسا آواز کرتا ہے اور ہلکا ہلکا سا کم بھی سنائی دیتا ہے حضرت جی، تو اس کے لیے آپ کو بتا دیں۔ اور دوسرا حضرت جی میری والدہ کے دونوں گھٹنوں میں کافی درد رہتا ہے حضرت جی، جو اٹھنے میں بیٹھنے میں مطلب بہت زیادہ پریشانی ہے حضرت جی، تو ان کے لیے بھی کچھ بتا دیں حضرت جی، اور اپنے خاص توجہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے اظہار محبت کیا، بالکل ہم بھی آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اور الحب فی اللہ کی شان ہمیں نصیب ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت عرش الہی کا سایہ ہمیں نصیب فرمائے، آپ کی محبت کو قبول و منظور کرے، اور جو آپ نے شعر پڑھا آپ کی حسن زن کو اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت سے بدلے اور واقعی ہمیں کسی قابل کر دے، اور باقی آپ کان میں آواز آتی ہے اس کے لیے یہ دونوں انگلیاں جو شہادت والی انگلی ہے، شہادت والی سیدھی ہوتی ہے لیکن الٹی جو اس کے پھیلتا ہے، تو دونوں انگلیاں کان میں رکھ کے آپ نے یا سمیع یا بصیرو، یا سمیع یا بصیرو 21 دفعہ پڑھنا، 21 ٹائم پڑھ کے انگلیوں پہ دم کر کے پوروں پہ پھر انگلی یوں پھیر لینی ہے، جیسے جو انسان جو وضو کے ٹائم میں پھیرتا ہے، تو یہ پھیر لیا کریں۔ تو دن میں جب بھی موقع مل جائے صبح دوپہر شام میں 3 مرتبہ کم سے کم کریں، ورنہ 7 مرتبہ ٹوٹل کر لیا کریں، اور یہ 21 دن پابندی سے کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے یہ کان کی جو ہے وہ سنسناہٹ ختم ہو جائے گی، میں دل سے دعا کرتا ہوں۔ دوسرے والدہ آپ کی ہیں، ان کے گھٹنوں میں درد بہت تکلیف ہے، اس کے لیے گھٹنوں پہ دونوں ہاتھ رکھ کے جیسے رکوع میں گھٹنے پکڑتے ہیں، وہ خود بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، تو پکڑ کے جو ہے یا وہابو یا وہابو 23 ٹائم بغیر ایک سانس لیے، ایک ہی سانس میں پڑھنا، بغیر سانس لیے یا وہابو یا وہابو یا وہابو یہ پڑھنا ہے، پڑھ کے اس پہ دم کر دیا اور ہاتھ پھیر دینے ہیں۔ تو یہ دن میں جب بھی موقع ملے تو یہ کرتے رہیں، انشاءاللہ پابندی سے 21 دن کر لیں تو انشاءاللہ گھٹنوں کا درد کا رفع ہو جائے گا، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ حضرت بہت شکریہ۔ یہاں پر میں یہ کہتا چلوں کہ سپر چیٹ کا سلسلہ جاری ہے، اور سپر چیٹ میں آپ چاہیں تو آپ اپنے سوال بھیجیں ڈونیشن کے ساتھ، اور دوسری بات یہ کہ یہاں کا جو نمبر ہے امریکہ والوں کے لیے، کینیڈا والوں کے لیے، وہ ہے 786-885-6786، آسان نمبر ہے، آپ اس نمبر پہ کال کیجیے تاکہ آپ لوگوں سے، یہاں والے لوگوں سے بات چیت ہو سکے۔ تو حضرت میرے پاس سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے یہ ہے، میرا خیال محبت تحسین منیری، محمد تحسین منیری، ان کا سوال ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ کا انتقال 14 جنوری کو ہوا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، ایک اور سوال بھی ہے، عافیہ والد صاحب کو گردے میں تکلیف ہے، اس کے لیے وظیفہ پوچھنا چاہتی ہیں۔ اللہ پہلے سب سے پہلے آپ والد صاحب کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت، والدہ صاحبہ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور آپ حضرات کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اور دوسرا سوال کیا ہے؟ عافیہ والد صاحب کو گردے میں تکلیف، گردے میں تکلیف ہے، تو گردے کے درد کے لیے جو ہے وہ آپ سورۃ علم نشرح
اللہ 17 دفعہ پڑھ کے دم کریں، پائیں دم کر کے پلائیں، 21 دن کر لیں پابندی سے، انشاءاللہ گردے کا درد رفع ہو جائے گا. میں بھی دعا کرتا ہوں. حضرت ایک سوال ہے، یہ محمد ہیں آپ کے مرید ہیں سعودی عربیہ سے، یہ پوچھتے ہیں کہ انہیں سکن ڈیزیز ہے، ناک کے نیچے کالے داغ دھبے ہیں اور ان میں خارش ہے، 9 سال سے یہ بیماری ہے، علاج بتائیے. اچھا، اس کے لیے ایسا کرے سورہ انا انزلنا 11 دفعہ پڑھ کے اس جگہ پہ دم کریں اور ہاتھ پہ دم کر کے ہاتھ پھیر لیا کریں. تو روزانہ دن میں جب بھی موقع ملے یہ کرتے رہیں اور یہ 21 دن پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ وہ جو داغ دھبے بھی دور ہو جائیں گے اور خارش رفع ہو جائے گی. میں بھی دل سے دعا کروں گا. بہت شکریہ حضرت. کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کال لائن پہ. السلام علیکم، یو آر آن ایئر. جی حضرت السلام علیکم. جی حضرت آپ سے حضرت پہلے سوال پوچھا تھا میں نے وظائف کے ریلیٹڈ کہ کون سے وظائف کس وقت پڑھنا چاہیے، وہ وقت نہیں پوچھا تھا حضرت کو، کیونکہ وظائف آج کل بہت زیادہ اکٹھا ہو گئے تو حضرت مائنڈ کنفیوز ہو جاتا ہے کب اور کون سا وظائف میں پڑھوں کس وقت پڑھوں. تو ابھی حضرت میں نے آپ کو شیئر بھی کرا تھا کہ میں 360 جو حزب اللہ ہے وہ 360 کے حضرت پڑھنا چاہتا ہوں، مطلب 360 ایک بار کمپلیٹ کر کے 360 مرتبہ میں کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں حضرت میں نے آپ کے اور آپ کے پورا جو پروگرام ہے اور اس کے سارے سے ریلیٹڈ میں نے نیت کری ہے، اور یہ جیسے اللہ میرے کو مالی ساتھ دیتا ہے تو میں 70,000 کی جو فنڈنگ ہے وہ میں ہر مہینے کروں گا آپ کے لیے. تو حضرت اس کو پڑھنے کے ٹائم پہ کافی وزن پڑ رہا ہے، مطلب عادت پوری نہیں ہو پاتے ہیں. کبھی میں کچھ پڑھتا ہوں تو آپ حضرت ایسا بتائیے جس میں اس کو احساس کر کے پڑھ سکوں اور 360 کا جو عدد ہے وہ پورا کمپلیٹ کر سکوں. اور اسی لیے میں کچھ بھی وظائف بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف یہ ظاہری دن رات پڑھتا ہوں اور دن میں 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. بہت شکریہ. اللہ اکبر. پہلی بات یہ کہ 360 دفعہ حزب اللہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں، روزانہ کی تعداد غالباً بتا رہے ہیں، تو یہ تو ٹو مچ ہے. تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وزن پڑ رہا ہے اور الفاظ ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں. تو اتنی زیادہ تعداد پڑھنے کی تو حزب اللہ تو بہت جلالی ہے اور اس کی بڑی شرائط ہوتی ہیں اور اس میں پرہیز جلالی جمالی کی ساری تفصیلات ہوتی ہیں اور خود شرط بہت بڑی جلالی ہے اور وہ موکلات کا جو کی حاضرات ہو جاتی ہیں تو وزن تو پڑے گا. اتنی زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے آسان طریقہ تو کہ 3 مرتبہ روز پڑھیں اور 3 مرتبہ روز پڑھ کے اپنی 360 کی تعداد پوری کر لیں. اگر زیادہ زور لگانا ہے تو 11 دفعہ پڑھ لیں روز. 30 دفعہ سے زیادہ پڑھنے کی اجازت مشائخ نے بھی نہیں دی کہ 30 مرتبہ سے زیادہ پڑھی جائے، اور 30 مرتبہ پڑھنے والوں کا بھی دماغ گھوم جاتا ہے. ہمارے یہاں پر بھی ایک شخص آیا تھا، اس بیچارے کو شوق تھا جو وہ فضائل سن کے اسے 30 مرتبہ روز پڑھی. 30 مرتبہ روز پڑھی. میرا خیال ہے 7واں دن تھا کہ بالکل عادی بدل گیا. اس کا نہ اس کو کہتے پوچھیں چل جانا ادھر تو چل ادھر پڑتا ہے، پانی منہ کو لگانا ناک کو لگا بیٹھتا ہے. تو مطلب لقمہ ہاتھ میں لے کے منہ میں ڈالنے کے بجائے ناک میں گھسیڑ رہا ہوتا ہے تو پاگل ہو گیا دماغی طور پہ. ایسا نہیں ہوتا. تو آپ بس وہ اسے 30 دفعہ پڑھی. جب یہ کیفیت دیکھی تو میں سمجھ گیا کوئی گڑبڑ ہے. میں نے کہا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے جی وہ حزب البہار آپ نے جو چلا کروایا. چلا کروایا اللہ کے بندے، بس وہ چلے میں تو جو بتایا آپ کو روز کی اب ایک دفعہ ہے، سفر کے بعد ایک دفعہ، مغرب کے بعد پڑھ لیں. تو تم کتنی پڑھ رہے؟ کہتے میں 30 دفعہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ بس میرا شوق ہے. میں خوب میں کہا یہ غلطی ہے. یہ کشتہ آپ نے بنایا تو کشتہ کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کشتہ پورا ڈبہ ایک دن کھا جائیں. تو پھر تو کیا ہوگا؟ ٹٹیاں لگ جائیں گی، کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کے بجائے آدھا چمچ تھوڑا سا خمیرہ غوضہ آدھا چمچ کھایا جاتا ہے بھائی. یہ نہیں خمیرہ غوضہ سارا ہی کھا جائیں. وہ سارا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، بجائے اس کے بس وہ کہتے ہیں کہ 10 لگ جائیں گے اور بھاگتا پھرے گا. اس لیے روحانی معاملات میں ہماری ارواح اتنی قوی کہاں ہیں، لطافت اتنی طاقتور کہاں ہیں. اس لیے میں 360 میں تو سمجھ رہا ہوں تم شاید روزانہ 360 پڑھتے ہو. یہ تو بہت پتہ نہیں آپ نے کس لیے ایسا شروع کیا. آپ اگر بہت پڑھنا چاہتے ہیں تو 11 دفعہ روز اس بار پڑھ لیں، یا ہر نماز میں ایک دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ ہو جائے گی. بہت بڑی تعداد ہے. حزب البار تو اتنی جاندار چیز ہے، ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے. لہٰذا لیکن آپ کا شوق ہے چلو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں زیادہ سے زیادہ.
تو بہرحال آپ ان وظائف کا ثمرہ ایسی حاصل کر سکتے ہیں، جلد بازی سے ایک دم سارا سمیٹ لیں، یہ تو دستوری نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ اللہ کا، ایک سمیٹ کے ایک دم منزل پہ پہنچ جائے، ایسے نہیں ہوتا، خرام میں چلتے رہیں، باقی اللہ نے اپنے وقت میں مزید دے دیں۔ شکریہ سر۔ سپر چیٹ پہ کاسٹ پوچھ رہی ہیں کہ حزب البحر کی زکوٰۃ نہیں دی، کیا ابھی بھی روز پڑھ سکتی ہیں، اس کی اجازت چاہیے؟ اچھا سوال ہے۔ حزب البحر کی زکوٰۃ کا دیکھو ایک تو معروف طریقہ وہ یہ جو سفر کے مہینے میں 6، 7، 8 سفر میں اعتکاف اور روزے کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور لیکن میں نے طریقہ منیریہ بھی لوگوں کو بتا رکھا ہے کہ طریقہ منیریہ کے اندر جو ہے وہ نوچندی، بدھ، جمعرات، جمعہ، جب نیا مہینہ شروع ہوتا ہے اس کا بدھ جو جیسے ابھی شعبان آئے گا، یہ رجب ختم ہونے والا ہے، اب شعبان کی جو پہلی بدھ آئے گی، بدھ، جمعرات، جمعہ، وہ انسان بھی اپنا وہ اس کا جو زکوٰۃ نکال سکتا ہے، اس میں اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، یعنی منگل کی شام کو بیٹھ جائے تو بدھ کا اعتکاف، جمعرات کا جمعے کا اعتکاف، جمعے کو مغرب میں فارغ ہو جائے گا، اور ان 3 دنوں روزہ رکھ کے وہ جو ہے وہ اپنا پڑھنے کا جو طریقہ میں نے بتا رکھا ہے، یہ میرا طریقہ منیریہ ہے، جس میں پرہیز کے اندر میں نے جو بتایا وہ یہی ہے کہ وہ بڑے کا گوشت نہیں کھانا اور انڈا نہیں کھانا، اس کا بس پرہیز کریں، اور باقی بیوی سے زیادہ دور رہے گا کیونکہ اعتکاف کی حالت ہے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ خواتین گھر کے اندر کرنا چاہتی تو گھر میں کر لیں، 3 دن روزہ رکھیں گی، اور یہ ظاہر ہے کہ ہسبینڈ سے دور رہیں گی، باقی بڑے کا گوشت نہ کھائیں اور انڈا نہ کھائیں، باقی چیزیں کھا سکتی ہیں۔ تو یہ پھر آپ نوچندی جو ابھی شعبان کی آ رہی ہے، بدھ، جمعرات، جمعہ، 3 دن کا، تو یہ ہر اسلامی مہینے کی نوچندی بدھ، جمعرات، جمعے میں ہے۔ آپ میرے طریقے کے مطابق ان پرہیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اعتکاف کر کے آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، اور زکوٰۃ نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے، اچھا زکوٰۃ نکال لیں، پھر اس کے ثمرات انوارات آپ کے لیے بڑھ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ کال لیتے ہیں، دیکھیں کون لائن پہ۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ ہیلو جی بولیے۔ ڈراپ ہو گئی یہ کال، دوسری کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ ہیلو، یہ بھی کال گڑبڑ ہو گئی، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اور کال ہے یا کوئی لگائیں گے؟ ہیلو حضرت، جب تک حضرت کال آتی ہے میں آپ سے ایک دفعہ پھر دعا کروانا چاہوں گا شاکرہ مسرور کے لیے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے وہی بتایا کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ اس میں بہت زیادہ گیمز کھیلتا ہے اور پڑھتا نہیں ہے، انجینئرنگ میں 3rd ایئر میں ہے لیکن پڑھائی نہیں کر رہا۔ تو ایسے بہت سے بچے ہیں اس ملک میں بھی، بہت سے والدین ہیں جو پریشان ہیں کہ بچے جو ہیں ان کا دھیان کسی اور طرف ہے۔ تو فار دی بینیفٹ آف آل پیرنٹس آپ فرمائیے کہ ایسے پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ، یہ ایسا بات ہے ہر گھر کے اندر ہے، ویڈیو گیم ہے، ٹیلی فون ہے، اول تو والدین کو یہ لے کے دینے نہیں چاہیے، والدین لے کے دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر پریشان ہوتے ہیں۔ پہلے لے دیتے اپنی سہولت کے لیے کہ بچہ میں ستائے نا، یہ کام کرتا رہے، لیکن اس کے بعد جو خود ہی پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس سے بہرحال تو شاکرہ مسرور صاحبہ یا دیگر جو ایسی مائیں پریشان ہیں، اس کے لیے میں نے حرف عین جو علم اور علیم، حرف عین کے اوپر جو گفتگو کی ہے، حرف عین کے اندر میں نے وہ ایک تختی جو ہے وہ علم بنانے کا کہا ہے، وہ تختی بنا کے اس بچوں کو دن میں 3-4 دفعہ دکھائے، اور میں نے بتایا تھا کہ کس وقت وہ تختی ان کو دکھائے وہ دیکھ لیا کرے، اور ماں جو ہے 3 دفعہ تیسرا کلمہ اس پر پڑھے، اتنی دیر وہ دیکھے 3 دفعہ کلمہ پڑھے، تیسرا کلمہ۔ تو مطلب اس طریقے سے وہ تختی بنا کے استعمال کریں۔ وہ جن لوگوں نے شروع کر رکھی ہے واقعی زبردست حیرت انگیز تبدیلی ہے، بچوں کے اندر علم کا، پڑھائی کا شوق پیدا ہو گیا ہے، اور ان لغویات سے وہ ہٹنے لگے ہیں۔ اس لیے آپ بھی وہ حرف عین کی میری کلپ سن لیں، اس کے اندر جو بچوں کی اصلاحی اشاعت کے کام کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حضرت اس پہ سپر چیٹ پہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سے سوالات ہیں، لیکن کیونکہ وقت کم ہے ہم سب کے سوالات نہیں لے سکیں گے، لیکن میں آپ کو ان کے نام بتا دیتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان سب کے لیے آپ دعا کریں۔ پہلا نام ہے افنان، پھر ہیں اسٹوڈنٹ آف قرآن، پھر ہیں شاداب عالم، محمد عرفان خان، اسما شیخ، مصطفیٰ احمد، مظہر عباس اور محمد سرفراز۔ میرا خیال ہے محمد سرفراز کی بیٹی کا انتقال ہو گیا سے
जी इनकी बेटी का इंतकाल हो गया, तो इनके लिए कुछ दुआ कर दें सबके लिए भी और सरफराज के लिए स्पेशल। माशाल्लाह सुपर चैट में जो आप जो शरीक हुए हैं और माशाल्लाह यकीनन डोनेशन भी दिया होगा रैम टीवी को, और इसी तरीके से उनके हमारे लिए दुआ की दरख्वास्त भी उन्होंने की है। तो इंशाल्लाह हम दिल से दुआ करते हैं आपकी जायज़ हाजत अल्लाह पूरी फरमाए, मुश्किलात को आसान फरमाए। ख़ास तौर पर सरफराज आलम साहब की जो साहिबजादी का इंतकाल हुआ उसका बहुत दुख है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला जो है आपकी बेटी की मग़फ़िरत फरमाए और आप उसको सब्र जमील नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत शुक्रिया। हज़रत आपसे आखिर में एक सवाल और पूछूंगा और आपसे चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। इत्तिकाफ़ का वक्त आने वाला है, रमज़ान आने वाला है, आखिरी 10 दिन इत्तिकाफ़ के। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बहुत अहम बात याद दिलाई है हाज़रीन। और हाज़रीन आप सुन लें कि रमज़ान आने वाला है और इत्तिकाफ़ आखिरी अशरा इत्तिकाफ़ हमारा यहाँ न्यूयॉर्क में होता है। और इस दफ़ा जो हमारी जो नई जगह है मस्जिद दारुत तज़किया, ये नासाउ रोड, यूनियन डेल, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क, यहाँ पर होगा। ये मशहूर यूसुफ़ैन में अरसद होता है, लेकिन इस साल हमने यहाँ जो है सेंट्रल जगह पर रखा है ताकि आप लोगों को सहूलत हो। एयरपोर्ट से भी ये 20 मिनट पे ये जगह है, तो इसलिए आप जो है अभी से अपना नाम लिखवाना शुरू कर दें, अभी से बताना शुरू कर दें कौन कौन। ये तो मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दी थी, पहले 10 दिन के अंदर जो इत्तिकाफ़ करना चाहता है वो बता दे आ जाए, दूसरे 10 दिन में जो इत्तिकाफ़ करना चाहता है वो आ जाए, और आखिरी 10 दिन में जो आना चाहता है वो आ जाए। तो मैंने उन सब के लिए आपके लिए आसानियाँ पैदा की हैं, और मैं तो इंशाल्लाह 24 घंटे यहीं हूँ, क्योंकि घर मेरा साथ करीबी है। मैं तो यहीं हूँ, जो आखिरी अशरे में कहते हैं ये मजबूरी है पहले अशरे में आ जाए, दूसरे अशरे में आ जाए, लेकिन कुछ पा के जाए। मैं तो पूरा महीना आप लोगों के लिए वक्फ हूँ। महीना क्या जिंदगी वक्फ कर रखी भाई, अब और क्या चाहिए। तो पूरा महीना वक्फ में ये मौजूद हूँ, सहरियाँ इफ्तारियाँ साथ करेंगे और यहीं पे इंशाल्लाह अल्लाह करेंगे, और मैं उनके साथ इंशाल्लाह अस्कार में मशगूल रहूँगा, उनको मुराक़बात और ये मुशारबात जो है वो सिखाऊंगा। अब आप पर है, आप कब आना चाहते हैं? ज़ाहिर है कि मोस्ट प्रॉबेबली तो आमतौर पर आखिरी अशरे में अहबाब जमा होते हैं, उस आखिरी अशरे में ताक़रातों की वजह से शब-ए क़द्र को तलाश करते हैं, वो एक अलग उसका लुत्फ़ है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन फिर भी हमने ये आप लोग आसानी की है। अगर आप मुझे कहते आप पूरा महीना बाउंड हो जाएंगे, मैं तो पूरी ज़िंदगी बाउंड है इन कामों के लिए, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि तलब करने वाले तालिब तो आएँ, प्यासे आएँ, इंशाल्लाह कुआं खाली नहीं होगा, कुएं में इंशाल्लाह इनफ पानी मौजूद है, रोज़ सैलाब हो जाएंगे, इसलिए आने वाले आएँ। तो रमज़ान का मुबारक महीना है, आप इन्हीं कामों के लिए सर्फ करें तो इंशाल्लाह आपके लिए तैयार है, ठीक है ना। और उसके लिए अब आप नाम लिखवाएं और स्क्रीन के ऊपर जो फॉर्म भी आ रहा होगा उसको बस कराएं और बता दें कि कितने कौन से में आ रहे हैं, शुरू में आ रहे हैं, बाद में आ रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज से बता सकते हैं, वैसे बता दें, कॉल करके बता सकते हैं हम शुरू में आना चाहते हैं 10 दिन के लिए या दरमियान में आना चाहते हैं 10 दिन के लिए। तो इस तरीके से जिसको जिस तरीके से टाइम मिलता है वो आ जाए, टाइम स्पेंड करे। बाद अब लोग ये कहते हैं कि हम शब जुमा से आ जाते हैं, शब जुमा जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार तो को चले जाएंगे, हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। आप जो जुमेरात को पहुंच जाए रात सलाम में भी शरीक हों और उसके बाद जो है जुमा हफ्ता इतवार 3 दिन मेरे साथ गुजारें और फिर चले जाएं कि 3-4 दिन में खूब अल्लाह करके जाएं। तो जिसको जब भी मौका मिलता है मैं सब आसान रास्ते बता दिए हैं। अब आपका काम है कि आप जो है इसमें कितना गुड़ डालते हैं और कितना मीठा होता है। अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया हज़रत। ख़वातीन हज़रात, ये इत्तिकाफ़ दावत आम है और सबसे ज़्यादा दावत जो है वो अमेरिका के लोगों के लिए, कनाडा के लोगों के लिए और तमाम स्टेट्स के लिए है। तो आप लोगों को चाहिए कि अपने नाम, अपनी रजिस्ट्रेशन, अपने फॉर्म्स फौरी से पेशतर भरें। आफ्टर ऑल ये जगह है जो बड़ी जगह है, लेकिन फिर भी अगर बुकिंग पहले होगी तो जैसे कहते हैं ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात होगी। तो मेरा ख्याल ये है कि 2 काम आपको शुरू करने चाहिए आज। पहला काम जो मैंने शुरू में रिक्वेस्ट की कि आप प्रोग्राम स्पॉन्सरशिप शुरू करें, आज से शुरू करें। दूसरा काम ये कि इत्तिकाफ़ के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन शुरू करें। हज़रत आपने बेतहाशा कीमती बातें की, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबका और हम सबका। अस्सलाम वालेकुम।